والذي يشفع عنده إلا بإذنه. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانٍ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ. اے میرے مالک و خالق، میرا بھائی جو ہارون ہے وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اچھی گفتگو کر سکتا ہے، اس لیے آپ اسے میرا معاون بنا دیجئے، اسے بھی نبوت سے نواز دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ مالک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور دونوں بھائیوں کو بحیثیت نبی مبعوث فرما دیا اور پھر کہا اذهبا الی فرعون، جاؤ دونوں اب فرعون کی طرف. فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا، آج کی آیات میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فلما جاءهم موسیٰ، جب آئے موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا بینات، ہماری ان نشانیوں کے ساتھ جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی کہ وہ اپنی لاٹھی کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اپنے گریبان سے ہاتھ ڈال کے باہر نکالتی تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ سفید بن جاتا. جب یہ دونوں نشانیاں لے کے آئے تو آگے سے فرعون اور اس کے سردار کہنے لگے قالوا ھذا الا سحر مفترى، یہ تو ایک گھڑا ہوا جھوٹا جادو ہے. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم نے کبھی باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی. جبکہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. مصر وہ جگہ تھی جہاں ایک عرصہ تک سیدنا یوسف علیہ السلام نے بڑی عدل کے ساتھ حکومت کی تھی اور ہر شخص جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے. تو یہ ایک تکبر، اناد اور بغض کی وجہ سے دوسرے بندے کو جب جھٹلانا ہو تو الزام لگاتے ہیں.
اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق والکافر زج لئیم، کافر اور منافق آدمی جو ہوتا ہے کمینہ بھی ہوتا ہے، بدفطرت بھی ہوتا ہے، ہو بھی جھوٹا تو دوسرے پہ الزام لگاتا ہے کہ تم غلط ہو۔ یہی کیفیت فرعون اور اس کے سرداروں نے کی کہ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تو ایسی بات تو ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب اس کے پاس جانا ہے تو بڑی ہی حوصلے سے بات کرنی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کی اس بات کا جواب اسی طرح دے سکتے تھے، بھئی یہ کیا پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے موسیٰ علیہ السلام آگے سے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ وقال موسیٰ، موسیٰ کہتے ہیں ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے بمن جاء بالہدی من عنده، کون اس کے پاس سے ہدایت کے ساتھ آیا ہے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور آخرت کا گھر بہتر کس کے لیے ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی فلاح نہیں دیتے۔ وقال فرعون، اب جب ان باتوں کا جواب فرعون کے پاس نہیں تھا تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوا، کہنے لگا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اپنے سرداروں کو کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی الہ ہے، میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہ ہوا تو جو اس کے اپنے تھے انہیں کہنے لگا کہ تم کہو کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا الہ۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي، اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا کہ تم میرے لیے بناؤ، مٹی کے ساتھ آگ لگاؤ، یعنی اینٹیں بناؤ، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي، میرے لیے ایک بلند محل تعمیر کرو تاکہ اطلع الی الہ موسیٰ، کہ تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں تو صحیح کہتا ہے آسمان میں میرا رب ہے، بلند محل بناؤ تو میں اس پہ جا کے دیکھوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں گمان کرتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اس کا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکبر کیا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، مصر کی زمین میں، بغیر حق، بغیر حق کے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ گمان کرتے تھے کہ وہ کبھی لوٹ کے اللہ کے پاس نہیں آئیں گے۔ جب ان کا تکبر حد سے بڑھ گیا، یہ بظاہر تو چند آیات میں باتیں کر دی، لیکن ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھائے ہیں، یہ ایک لمبا عرصہ، کئی نشانیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، بار بار انہیں آزمایا گیا، بار بار انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان فتنوں سے انہیں بچایا، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ ہر معاملے میں جھوٹ بول کے مکرتے رہے۔ بالآخر اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے پکڑا اس کو، یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُ مِنَ الْيَمِّ، اور میں نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اور دیکھو ظالم لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔
پھر فرمایا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ سب کے سب ایسے امام، ایسے حاکم تھے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں آگ سے بچا رہے تھے، اور یہ ایسے امام اور ایسے حکمران تھے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن یہ کوئی بھی کسی قسم کی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اللہ نے اس دنیا کے اندر ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ اب آپ دیکھیں جب بھی کوئی کسی برے انسان کا تذکرہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ فرعون کی طرح ہے، یعنی کبھی کسی اچھائی پہ فرعون کا نام نہیں لیا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم ایک لعنت کا نشان بن گئی، اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ فرعونیت، ظلم، زیادتی، کمینگی، زبان کی گندگی، اس کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارے۔ حقیقت بات یہ ہے جو ایسی زندگی گزارتا ہے اس کے پیچھے لعنت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت کے دن یہ بڑے ہی رذیل لوگوں کے اندر ہوں گے، یعنی جو سب سے کم تر کمینے لوگ ہوں گے ان کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی خوبصورت دعوت کو قبول نہ کیا، تکبر کی وجہ سے ٹھکرا دیا، تو اللہ دنیا میں ان پہ لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن یہ رسوا اور ذلیل لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں سے مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔